ہمارا عشق جنون پہچان پاکستان کے قیام کو 79 برس مکمل۔ ملک بھر میں جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ توپوں کی سلامی کے دوران فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نماز فجر میں پاکستان کی سلامتی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے کابینہ اراکین کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیا۔ آج کا دن محض ایک دن نہیں، ہمارے بانیان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 1943 کو سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی۔ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے۔ تمام پاکستانیوں کو 79واں جشن آزادی مبارک۔ گورنر نہال ہاشمی کا کہنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک آزاد ریاست کے لیے خواب دیکھا تھا، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تمام پاکستانیوں کو جشن یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا ہماری آزادی ایک مقدس امانت ہے جو قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی 79ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول اتحاد، ایمان اور تنظیم ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اراکین کی قائد اعظم کے مزار پر حاضری۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بولے بانیان پاکستان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنی خدمات ملک کے لیے جاری رکھیں گے۔ کہا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی مزار قائد پر حاضری۔ مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ آئی جی سندھ کے ہمراہ ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جیز اور دیگر پولیس افسران بھی شریک۔ ہمارا ملک ایک نعمت ہے، اس ملک کی قدر کریں۔ کمشنر کراچی کی جشن آزادی پر سب کو مبارکباد۔ کمشنر حسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا ہم بہت جلد دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ سندھ اسمبلی کا جشن آزادی سیشن۔ 1943 کی قرارداد پاکستان دوبارہ منظور کی گئی۔ قرارداد رکن سندھ اسمبلی جمیل سومرو نے پیش کی۔ تمام ارکان نے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ اسپیکر اویس قادری شاہ نے جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب میں مختلف جماعتوں کے ارکان اسمبلی اور ینگ پارلیمنٹیرینز بھی شریک ہوئے۔ آزادی صرف جشن کا دن نہیں، عزم کی تجدید کا بھی دن ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا خطاب، کہا ایک سال میں معیشت کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ملکی معیشت کی بنیادیں مضبوط ہوئی۔ گزشتہ مالی سال میں شرح نمو 3.7% رہی۔ کراچی بندرگاہ پر جشن یوم آزادی کی پروقار تقریب۔ وزیر بحری امور جنید انوار چوہدری نے پرچم کشائی کی۔ کے پی ٹی حکام اور افسران کی بھی شرکت۔ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ جرمن قونصل جنرل تھامس ای شیلزے کا پاکستان کی 79ویں یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام۔ پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ قونصل جنرل نے کہا پاکستان اور جرمنی رواں سال 15 اکتوبر کو سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے 75 سال مکمل ہونے کی خوشی میں تقریبات منائیں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں جشن آزادی کی 2 روزہ تقریبات۔ طلباء میں تقریر، موسیقی اور رقص کے مقابلے۔ کیمس کے سی ای او بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ جشن آزادی کی تقریب کے اختتام میں کیک بھی کاٹا گیا اور ملی نغمے بھی پڑھے گئے۔ یوم آزادی کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات۔ حساس مقامات پر پولیس پیٹرولنگ اور سرویلنس بڑھا دی گئی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کا تمام افسران کو فیلڈ میں رہنے کا حکم۔ اہم شاہراہوں پر ٹریفک پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی یوم آزادی ذمہ داری سے منانے کی اپیل۔
بولے قانون کی کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی، ون ویلنگ، تیز رفتاری، خطرناک ڈرائیونگ کسی صورت برداشت نہیں۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام، ڈیڈ لاک برقرار، گڈز ٹرانسپورٹرز کے ملک گیر ہڑتال کا 7واں روز۔ ملک شہزاد عوان نے کہا کہ تحریری معاہدے تک ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ محمد اویس چودھری کا مطالبات کی منظوری تک ملک گیر پہیہ جام جاری رکھنے کا اعلان۔ چودھری قمر زمان گل نے کہا جائز مطالبات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ٹرانسپورٹرز کا ٹول ٹیکس جون 2024 کی سطح پر لانے کا مطالبہ۔ ملک شیر خان نے کہا کہ مطالبات تسلیم کرنا کافی نہیں، عمل درآمد ضروری ہے۔ اور 796 سی سی پیٹرول گاڑی کو مکمل برقی گاڑی میں تبدیل کر دیا گیا۔ سولر ہائیبرڈ گاڑی کے پروٹوٹائپ کی رونمائی۔ ڈپٹی جنرل مینیجر اصغر کا کہنا تھا کہ سولر ہائیبرڈ گاڑی ایک چارج پر 150 کلومیٹر تک سفر کر سکے گی۔ روایتی گاڑی کے مقابلے میں دیکھ بھال کے اخراجات میں 70% کمی متوقع ہے۔